خوشحال اور کامیاب لوگوں میں نا ایک ایسی مشترک عادت ہوتی ہے جو عام لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف پیسے، قسمت یا تعلیم سے ملتی ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ صرف ایک خوبی ایسی ہے جو آپ کے فیصلوں کو بہتر بناتی ہے، رشتوں میں سکون لاتی ہے، ذہنی دباؤ کم کرتی ہے اور کامیابی کو آپ کے قریب لے آتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں سکون، عزت اور کامیابی ایک ساتھ آئے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ایک بات آپ کی سوچ تبدیل کر سکتی ہے، اور سوچ تبدیل ہونے کے بعد انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور گرمی بہت زیادہ ہے تو گرمی میں نا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیال کریں، پانی بہت زیادہ پئیں، اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز تو جناب یہ تو تھا ایک پبلک سروس میسج، اور اب آپ لوگوں کے ساتھ نا آج کی ویڈیو کے ٹاپک کے حوالے سے شیئرنگ کرتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں جو آپ کے لیے یقیناً انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگی۔ سو چینل پہ نئے تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ لوگ ہر مشکل کے باوجود خوش، مطمئن اور کامیاب کیوں نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوتا؟ اگر میں آپ سے کہوں نا کہ خوشحال، کامیاب اور پرسکون زندگی کے پیچھے درجنوں راز نہیں ہوتے، بلکہ صرف ایک خوبی ہوتی ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، تو آپ یقین کریں گے؟ یقیناً آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہی ہے جناب۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں بے سکونی کم ہو، رشتے مضبوط ہوں، لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو اپنا ہر دن پہلے سے بہتر محسوس ہو، تو آج کی ویڈیو میں وہ جو میں خوبی بتانے جا رہی ہوں نا اس پہ عمل کیجیے گا۔ اور جناب وہ خوبی ہے صبر۔ جی ہاں، صرف صبر ہی کرنا ہے۔ صرف انتظار کرنے کا نام صبر نہیں ہوتا، بلکہ مشکل حالات میں صحیح رویہ برقرار رکھنے کا نام صبر ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ صبر آخر اتنا طاقتور کیوں ہے؟ دیکھیں، صبر نہ انسان کو کمزور نہیں کرنے دیتا، بلکہ یہ انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ظلم برداشت کرتے رہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ جی آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا رہے، آپ نے بس صبر کرنا ہے، یا کوئی آپ کے ساتھ بہت برا کرے بس آپ چپ کر کے صبر کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبات کے بجائے عقل سے فیصلے کریں، تھوڑا سا پاز لے لیں، تھوڑا سا بریک لے لیں، لیکن اپنی عقل استعمال کریں۔ غصے میں کیا گیا نا ایک غلط فیصلہ برسوں کا نقصان دے سکتا ہے، لیکن صبر سے کیا گیا فیصلہ پوری زندگی سنوار سکتا ہے۔ میں کہتی ہوں نا ذرا سی خاموشی اختیار کریں اور پھر رسپانس دیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ بھی صبر کی مثال ہے نا۔ اگر ہم بے صبرے ہو کے غصے میں آ کے کسی کو فوراً جواب دے دیں گے تو بعد میں ہمیں خود ریئلائز ہوگا کہ نہیں، یہاں پہ یہ بات نہیں کہنی تھی۔ سو صبر کر کے پھر آپ نے جواب دینا ہے۔ صبر سے کیا گیا فیصلہ جیسے میں نے کہا نا کہ پوری زندگی سنوار سکتا ہے، اور ہر کامیاب انسان کی زندگی میں ایک چیز جو مشترک ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں ہار نہیں مانی ہوتی، بلکہ صبر سے مشکل وقت گزارا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کی پہلی مثال نا ہم گھر کے معاملات سے لے سکتے ہیں۔ سوچیے اگر شوہر، گھر یا بچوں کی کوئی بات آپ کو بری لگ جائے، کوئی رشتہ ہے اس کی کوئی بات آپ کو بری لگ جائے، آپ غصے میں فوراً جواب دے دیں تو اکثر کیا ہوتا ہے، بات بڑھ جاتی ہے۔ خواتین نا اسی لیے عورتیں جذباتی طور پہ نا تھوڑی سی کمزور ہوتی ہیں مردوں سے، مرد جذباتی طور پہ نا اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ عورت کو کمزور جو کہا گیا نا وہ جذباتی طور پہ کمزور ہوتی ہے۔ سو اگر آپ نے غصے میں فوراً جواب دے دیا نا تو پھر بات بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر آپ یہی جواب چند لمحے خاموش رہ کے، صبر کر کے اور سوچ سمجھ کے جواب دیں گی نا تو جھگڑا وہیں ختم ہو جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہیں بات ختم ہو جاتی ہے۔ صبر سے نا گھر میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ بچے بھی ایسے والدین زیادہ سیکھتے ہیں جو ہر وقت چیختے نہیں ہیں بلکہ سمجھداری سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، بچے تو خیر وہی چیز اڈاپٹ کریں گے جو آپ کریں گے۔ سو بچوں کے سامنے تو کوشش کیجیے ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ ایون میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم لوگوں کے نا آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں رشتوں کے بیچ میں، لیکن اگر کسی رشتے کے ساتھ آپ کا ذاتی اختلاف ہے نا تو اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے کبھی ڈسکس نہ کیجیے، کیونکہ بچوں کے ذہن میں نا وہ چیزیں پھر ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں۔ دیکھیں، ہماری یہ جو انائیں ہیں نا، میں کل پرسوں کی شاید ویڈیو میں نے کہا تھا کہ انائیں جیت جاتی ہیں اور رشتے ہار جاتے ہیں، تو اپنے بچوں میں یہ والی انائیں نہ آنے دیں۔ اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے اسے اپنے تک رکھیں، اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں، کیونکہ میں ایک چیز بتاؤں، آپ کے بچے اگر ہر بڑے کی، ہر رشتے کی عزت اور قدر کریں گے نا تو کل کو وہ آپ کی عزت بھی کریں گے۔ اگر آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے دوسرے رشتوں کے بارے میں غلط بات کریں گے اور نیگیٹیوٹی ان کے دماغ میں ڈالیں گے تو کل کو یہی بچے ہمارے ساتھ بھی نیگیٹیو ہو سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ۔ سو بچوں کے سامنے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہ کریں۔ اب چلتے ہیں جناب اس کی دوسری مثال کی طرف۔ اچھا، اب دیکھیں مہنگائی کا دور ہے اور مہنگائی نے نا ہر گھر کو متاثر کیا ہوا ہے۔ کئی لوگ پریشان ہو کے نا امید چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صبر کرنے والا شخص نا حالات کا رونا رونے کے بجائے حل تلاش کرتا ہے۔ دیکھیں، جس اللہ نے نا
کل کا دن میرا گزار دیا نا، وہی اللہ میرا آنے والا دن بھی انشاءاللہ بہت اچھا گزارے گا. توکل رکھیں صبر کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس رونا روتے رہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ اتنے کا ہے وہ اتنے کا. ہر چیز کی قیمت بھی نہ بتائیں اور نہ سوچیں. ٹھیک ہے، جو چیز میری ضرورت کی تھی میں نے لے لی، اب جو قیمت مارکیٹ میں چل رہی ہے اوبویسلی مجھے وہی لینا پڑے گا. میرے لیے کوئی الگ سے تو چیز آئے گی نہیں. ہاں، سمجھداری عقل مندی کے ساتھ، جیسے میں اکثر ویڈیوز میں شیئر کرتی ہوں کہ سمجھداری کے ساتھ شاپنگ کریں، جو چیز ضرورت کی ہے وہ لیں، جہاں سے کم ریٹ میں اچھی چیز ملتی ہے وہ لیں، وہ ایک الگ سین ہے. ٹھیک ہے، لیکن رونا نہیں رونا ہر وقت. صبر کریں، حالات کا مقابلہ کریں اور بجٹ بنائیں، غیر ضروری اخراجات کم کریں، اور جیسے میں کہتی ہوں کہ نئے اسکل سیکھیں، سورس آف انکم بڑھائیں. ایک سورس آف انکم سے گھر نہیں چلتا، ملٹیپل سورسز آف انکم آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو وقت کے ساتھ آپ اپنی حالت بہتر بنا سکتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن صبر کرنے والے لوگ نا آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا، تیسرا اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے جناب کہ رشتوں میں صبر ہونا چاہیے. دیکھیں، ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر کس سے غلطی ہو سکتی ہے. مجھ سے غلطی ہوتی ہے، آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. ہر انسان چھوٹی بڑی بات پہ غلطیاں کرتا ہے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا شروع کر دیں گے نا تو کوئی بھی رشتہ دیر پا نہیں ہوگا. ناراضگیاں نہ کریں، اگنور کر دیں. کوئی غلطی کسی سے ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے ہر ایک کی ہر بات پکڑ لینی، ہر بات کا جواب دینا، ہر بات کا رسپانس دینا. بعض دفعہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی نا، پتہ نہیں وہ ایک بندے کے ساتھ آپ نے کوئی بات کی، وہ اس کو کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہو، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اس کے گھر کی کیا پریشانیاں چل رہی ہوں، تو اس نے بھی آپ کو کوئی ایسا جواب دے دیا جو آپ کو وقتی طور پہ برا لگا. لیکن چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے. زیادہ رشتوں کو پائیدار بنانے کے لیے نا معافی ہر وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو معاف کر سکیں. تو صبر کرنا بھی نا ہمیں معاف کرنا بھی سکھاتا ہے، سننا بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے کسی دوسرے کی بات بھی سننی ہے، اور دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے کہ آپ دوسرے کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے نا جی. تو مضبوط رشتوں کی بنیاد محبت کے ساتھ ساتھ صبر پہ بھی ہوتی ہے. صبر کیجئے تاکہ رشتے مضبوط ہو سکیں. اچھا، اب بات کرتے ہیں کامیاب لوگ صبر کیسے کرتے ہیں. دیکھیں، کامیاب لوگ نا 3 کام ضرور کرتے ہیں. پہلا کام، وہ ہر مسئلے پہ فوری رد عمل نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہم نے فوراً ریئیکٹ کر دیا، فوراً اس پہ جو ہے نا جواب دینا لازمی اپنے آپ پہ قرار دے دیا، اور فوراً ایک ریئیکشن ایسا دیا کہ اگلے بندے کو لگ پتہ جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ریئیکشن فوراً کبھی بھی نہیں دینا. سیکنڈ چیز، کامیاب لوگ وقتی ناکامی کو مستقل شکست نہیں سمجھتے. انسان 10 دفعہ ناکام ہوتا ہے نا، اس کے بعد پھر دوبارہ ایک دفعہ اٹھتا ہے تو پھر وہ 11ویں دفعہ کامیاب لازمی ہو جاتا ہے. اور ہر انسان کامیاب ہوتا ہے، بس مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج میں نے ہار مان لی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنایا، 10 ویڈیوز اپلوڈ کی، نہیں چلی، آپ نے چھوڑ دیا، نہیں میرا کام نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. نو، اپنے کام کو بہتر بنائیے اور یہ سوچیں کہ ہر ناکامی مجھے ایک سبق دے رہی ہے. ہر ناکامی میں سے میں ایک لیسن تلاش کروں کہ ہاں میری یہاں پہ غلطی تھی، اور اس غلطی کو درست کر کے میں اپنا اگلا کام شروع کروں. تیسرا پوائنٹ، ہر کامیاب انسان نا اپنے ہر دن خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی عادت انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے. میرا آج کا دن جیسا بھی ہے، میں کوشش یہ کروں میرا کل کا دن اس سے زیادہ بہتر ہو، پرسوں کا دن میرا پھر اس سے زیادہ بہتر ہو. اپنے آپ کو روزانہ کی بیسس پہ اپ گریڈ کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. جتنا آپ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ آپ کامیابی کی طرف تیزی سے جائیں گے. اچھا، بات کرتے ہیں صبر پیدا کرنے کے آسان طریقوں کی. دیکھیں، اگر آپ بھی نا اپنی زندگی میں صبر بڑھانا چاہتے ہیں تو آج یہ 4 عادات اپنا لیں. میں نے یہ تو بات کر لی کہ صبر ہونا چاہیے، لیکن صبر کس طرح سے پیدا کرنا ہے بتاتی ہوں. کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے نا چند سیکنڈ رکیں، سوچیں، پھر جواب دیں. نیکسٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، روزانہ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. شکر گزاری اپنائیں، شکوے کرنا بند کر دیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے. آپ کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے، شکر ادا کیجئے. کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں، سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ کھانا کھا کے بس اٹھ جاتے ہیں. ایک الحمدللہ کہہ دینا نا دل سے، آپ یقین کریں آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت دے گا، آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کو نا شکر ادا کرنے والا انسان بہت پسند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نوازا ہے، جس سے نوازا ہے، بہترین نوازا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. اپنی دعاؤں میں نا اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جذباتی نہ بنائے، میں صبر سے ہر کام، ہر فیصلہ کر سکوں. ہر مشکل کو یہ سوچ کے قبول کریں کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سبق ضرور چھپا ہے. اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ نا آپ کی شخصیت کو بدل دیتی ہیں، آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہیں. دیکھیں، زندگی میں نا دولت، خوبصورتی یا شہرت ہمیشہ نہیں رہتی. یہ تو فانی چیزیں ہیں، یہ تو ختم ہو جاتی ہیں. دولت آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، آج میرے گھر کل تیرے گھر، یہ تو گھر بدلتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے. خوبصورتی سدا نہیں رہتی، ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے انسان خوبصورت ہوتا ہے. کبھی ہم بھی جوان تھے تو یہ بھی وقت کے ساتھ خوبصورتی ڈھل جاتی ہے. ہاں، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا، اپنے آپ کو فریش رکھنا وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ 18 سال کی عمر میں جیسی تھی میں آج ویسی ہوں، نہیں ہو سکتا نا. تو خوبصورتی، دولت، یہ سب چیزیں چل جاتی ہیں. شہرت ہمیشہ نہیں خوشی دیتی. میں آپ کو بتاؤں،
آپ نے بہت سے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی ویل نون کرکٹرز تھے اپنے زمانے کے، کوئی بہت بڑے ایکٹرز تھے، شہرت کا زمانہ تھا، لوگ انہیں جانتے تھے، پہچانتے تھے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں، کوئی انہیں نہیں جانتا، کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کوئی. تو یہ شہرت یہ بھی وقتی چیز ہوتی ہے، یہ بھی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ گم ہو جاتی ہے. لیکن صبر ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط، پرسکون اور باوقار بنا دیتی ہے. جب آپ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں نا تو آپ کے فیصلے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، ذہنی سکون بڑھتا ہے اور کامیابی کے راستے خود بخود کھلنے لگ جاتے ہیں. تو صبر کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں میں بھی صبر کی عادت ڈالیں. بعض بچوں کو میں نے دیکھا بہت زیادہ ہائپر ہو رہے ہوتے ہیں، مائیں ان سے زیادہ ہائپر ہو رہی ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی چیز کے لیے شور مچانا، رونا. تو بچوں کو بھی تھوڑا سے صبر کی عادت ڈالیں. آپ یقین کریں اگر آپ بچپن سے یہ چیزیں ان کے اندر ڈالیں گے نا، ان کی زندگیاں کامیاب ہوں گی، وہ زندگی میں اپنی پرسکون اور کامیاب رہیں گے. تو اپنے دل میں عہد کر لیجئے کہ ہر مشکل میں گھبرانے کے بجائے میں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ہر مشکل میں دیکھیں، ہر مشکل میں آپ نے راستہ ضرور ڈھونڈنا ہے، اور وہ راستہ انسان صبر کے ساتھ ہی ڈھونڈ سکتا ہے. تو انشاءاللہ آپ میری ویڈیوز کے تھرو نا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں محسوس کریں گے. آج تک میں نے جتنی بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنائی ہیں نا، میری پوری کوشش ہوتی ہے ان میں کوئی نہ کوئی ایسا میسیج ضرور ہو جو آپ کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لا سکے. میں بھی بنانے کو بنا سکتی ہوں کہ میں روزانہ ایک ہی طرح کے ٹاپکس لے لوں. جی ساس بہو کے جھگڑے، شوہر بات نہیں کر رہا، شوہر یہ کر رہا ہے، شوہر وہ نہیں کر رہا ہے، شوہر کے سسرال والوں کو مزہ کیسے چکھائیں. میں نے لٹرلی لوگوں کے ایسے ویڈیو کے ٹاپکس دیکھے ہیں جن کی ڈیلی اسی طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں. سسرال والوں کو مزہ چکھانے کے 10 طریقے، نند آپ کے گھر میں آ رہی ہے تو اس کو گھر سے روکنے کے 10 طریقے، جٹھانی کو اس طرح منہ توڑ کے جواب دیں. یار خدا کے لیے ان چیزوں سے نکل آئیں پلیز. لوگوں کے گھروں کو خراب نہ کریں، لوگوں کی زندگیوں کو عذاب نہ بنائیں. اس طرح کی چیزیں بنا کے لوگوں کو کوئی پازیٹیو چیز دکھائیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے دوسروں کی رسپیکٹ کرنی ہے، کس طرح سے رشتوں کو عزت دینی ہے، کس طرح سے رشتوں کو مان دینا ہے. تو معاشرے میں کوئی آ سکتا ہے. مجھے نا ایک کمنٹ آیا تھا، ایک میری بڑی پیاری سبسکرائبر، انہوں نے کہا آپ جو چیزیں بتا رہی ہیں نا، یہ اگر سب کو سمجھ آ جائے نا تو بڑی پرسکون زندگی ہو جائے ہر انسان کی. تو جناب میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ چلیں، میں سب کو تو نہیں سمجھا سکتی، سب کو نہیں سکھا سکتی، لیکن اگر کوئی 0.1% لوگ بھی میری بات سن کے، میری بات سمجھ کے اپنی زندگی میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں پازیٹیو ہو سکتے ہیں، تو شاید میری ساری اسٹرگل جو ہے نا وہیں پہ پوری ہو جائے گی. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئے گی. لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ.